یوٹیوب چینل انکشاف۔ میں ہوں پروفیسر امجد نذیر نازک اور آپ سن اور دیکھ رہے ہیں پروگرام درپن۔ آداب۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے معاہدہ ہو یا نہ ہو۔ سوال یہ ہے، جب سے امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ چھڑی ہے، یہ فروری 2026 سے، متحارب گروہوں کے پاس معاہدہ امن ہو یا نہ ہو اس جنگ کے بارے میں، میری دانست میں امن معاہدہ ہونا چاہیے۔ یہ سوال کہ معاہدہ ہو یا نہ ہو، اس پر ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ معاہدہ ہو یا نہ ہو، تو میرا جواب ہے کہ ہو، امن کا معاہدہ ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا معاہدہ انصاف پر مبنی ہوگا؟ اگر ہو تو اس سوال کا جواب ہے معاہدہ اگر ہوا تو مبنی بر انصاف نہ ہوگا۔ اگر برابری کی سطح پر معاہدہ طے پانا ہوتا تو کب کا تکمیل پا چکا ہوتا اور عملی مراحل سے گزر کر امن کی نوید سنا رہا ہوتا، یا کم و بیش امن کی صورت پیدا ہو چکی ہوتی۔ موجودہ صورت حالات میں تیسرا سوال یہ ہو سکتا ہے، آیا معاہدہ طے پانے کی صورت میں ایران داخلی امن دیکھے گا؟ واضح جواب یہ ہے، امن ایران کے لیے دب جانے میں ہے، نہ کہ اکڑ جانے میں۔ اگر ایران ضد پر قائم رہتا ہے تو تباہی اور بربادی مقدر ہے، جیسا کہ ایام صورت حالات بتا رہی ہے۔ امریکہ اپنی انا کا مظاہرہ کرے گا، چاہے انسانوں کے جسموں کے ڈھیر لگ جائیں۔ نہ صرف انسانوں کے لیے امریکی حملے تباہ کن ہوں گے، عام زندگی بھی ایران میں خاص طور پر اور دنیا میں بالعموم یا عمومی طور پر بری طرح متاثر ہوگی۔ امن عالم کا خواب اناؤں کی آندھیوں اور بگولوں میں تاریکی میں اپنے جلوے دکھلاتا لمبی رات کے لیے غائب ہو جائے گا۔ اگر امریکہ ایسے نہیں کرتا، وہ عالمی سپر پاور ہونے کا اور اقتدار اور جبر کا ثبوت کیا دے گا؟ اس طرح دوسری ابھرتی قومیں اپنا رنگ دکھلائیں گی جو فی الحال خوابیدہ ہے، اور امریکہ کا دست جبر و ظلم روکنا ان کے بس کی بات نہیں۔ اس وقت عملاً تنہا عالمی سپر پاور یا قوت امریکہ ہے، یہ جو نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری کے مصداق، بغیر جانی و مالی نقصان اپنی انا کی تسکین کے لیے کوشاں ہے۔ اگر معاہدہ نہ ہوا تو تباہی ضرور ہوگی۔ امریکہ کو جو چرکے لگنے ہیں لگتے رہیں گے، وہ اپنی انا کی قربانی نہیں دے گا، دوسرے ملکوں میں بربادی کے مناظر پر خوش ہوگا۔ اور ہم دوسرے پہلو سے دیکھتے ہیں، اگر امریکہ اور ایران میں معاہدہ ہوتا تو کیا ہوگا؟ اس ضمن میں کچھ پہلو ایران کے داخلی معاملات سے جڑے ہوئے ہیں۔ پاسداران انقلاب ایران اور اس سوچ کے دوسرے ادارے اور تنظیمیں مرگ بر امریکہ شیطان کے نعرے لگانے والے معاہدہ کو قبول نہ کریں گے، کیونکہ ان کو یہی سکھایا گیا ہے۔ امریکہ روئے زمین پر شیطان ساتھ کے ساتھ اسرائیل بھی ان کے نگاہ پاک باز میں دھرتی کے شیطان ہیں۔ ان کے ساتھ لڑنا، ان کو مارنا عین حصہ ایمان و عبادت ہے۔ معاہدہ کی صورت میں ان کی یہ عمارت اپنے ستونوں سمیت زمین بوس ہو جائے گی، گویا پرانے فوجی اور عقیدے کی ہار اور تہذیبی شکست نوشتہ دیوار ہے۔ یوں کہہ لے، معاہدہ خودکشی ہے۔
चले इस मुजवजा मुआहदे के करार पाने के बाद का एक और मंजर भी देखते हैं। सब आगाह है, ईरान में मरकजी फौजी कुव्वत कोई नहीं। फौजी कुव्वत को मुख्तलिफ ग्रोहों या हिस्सों में बांट दिया गया है जो मरकज के अहकाम से आज़ाद है, या ये कह लें मरकज ने उनको हुक्म दे रखा है अपनी दानिस्त में दफा के लिए जो कुछ कर सकते हो करो। अगरचे इस हिकमत अमली की बात हल्कों में बड़ी तारीफ की जा रही है, अब जबकि ईरान के मरकजी रहबरे आला की क़यादत कमज़ोर पोजीशन में है, खुलकर सामने नहीं आ रही, तो सेंट्रल कमांड का तस्वर ख़त्म होता जा रहा है। मुआहदा तय पाने की सूरत में इन मुख्तलिफ फ़ौजी ताकत के सीगों में मुआहदे की शिक्कों या शोबों में मुआहदे की शिक्कों और मुआहदे की असलियत के बारे में उनकी ज़हनी तश्कील जो हो चुकी है टूट जाएगी। वो अपनी अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने पर इसरार करेंगे। ताहम मुतहारब और इक़दाम के नतीजा में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ईरानी ताकतें और हल्के अपना सिक्का चलाएंगे। इस तरह ईरान की अंदरूनी कमज़ोरी ईरान के लिए अच्छा शगुन नहीं, ना ही ये अच्छा नतीजा होगा। बैरूनी हमला आवरों के लिए ईरान को तकसीम करना और ईरानी कौम को तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजारना आसान होगा। अब मुआहदा हो या ना हो, अमेरिका, इसराइल ईरान के लिए बूत बने रहेंगे। अगर किसी और ताकत में ताकत है तो सामने आए, अगर आएगी ऐसी ताकत अमेरिका के सामने तो पूरी दुनिया महीब नताइज भुगतेगी। शुक्रिया।